شمر اور اس کی فوج جانتی تھی کہ حضرت عباس علمدار جن کی بہادری اور جرأت کا زمانہ معترف ہے، جب تک امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود رہیں گے، امام حسین علیہ السلام کو شکست دینا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ شمر نے ایک چال چلی اور اس نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے خیمے میں اپنی ایک خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے اور جرأت اور بہادری کی ایک مثال تھے۔ یزیدی فوجی جانتے تھے کہ جس لشکر میں بھی حضرت عباس علمدار جیسا بہادر انسان موجود ہو، اس لشکر کو شکست دینا ممکن نہیں۔ چنانچہ شمر نے ایک چال چلی اور اس نے حضرت عباس علمدار کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کرنے کی طرف اکسانے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ محترم ساتھیوں، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق شمر ملعون حضرت عباس علمدار کا رشتہ دار تھا، اور ان دونوں کی رشتہ داری کے بارے میں جو عام مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات موجود ہیں، ان کو واضح کرنا بے حد ضروری ہے۔ ماہرین تاریخ اور ملحدین نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے ذریعے توہمات پیدا کیے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں انجام دی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شمر بن ذی الجوشن حضرت ابو الفضل حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ ام البنین کا بھائی تھا اور جدید امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کا بھائی تھا، لہٰذا جنگ کربلا ایک خاندانی جنگ تھی کہ جس میں شیعہ ابھی تک ملوث ہیں۔ حوزہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ماہرین تاریخ اور ملحدین کی طرف سے شیعوں پر اکثر شکوک و شبہات وارد کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی مسلمانوں اور اہل بیت اطہار کے درمیان خاندانی تنازع اور جھگڑا رہا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شیعہ لا علمی کی وجہ سے اہل بیت اطہار اور ان کے دشمنوں کے درمیان اختلافات میں گرفتار ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ ام البنین جو کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزز زوجہ ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل شمر بن ذی الجوشن کی بہن ہیں۔ اسی وجہ سے شیعوں کو شمر پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ یزید کی بہن بھی امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی بیوی ہے، لہٰذا شیعہ یزید کی توہین نہ کریں۔ اس شبہ کے جواب میں چند نکات بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ یوم عاشور والے دن جنگ سے پہلے شمر حضرت عباس علمدار کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کیا اور ان کو اپنا بھانجا یا بھتیجا کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت عباس علمدار نے اس کو جواب دینا گوارا نہ کیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس چاہے وہ دشمن ہی ہے لیکن اس کی بات سن لو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت عباس علمدار شمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، بولو۔ تو شمر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر لے آیا ہوں، تم دونوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہتھیار ڈال دو یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکل کر مدینہ یا مکہ چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس علمدار کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور آپ نے نہایت جاہ و جلال میں شمر سے کہا کہ تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری نسوں میں جس باپ کا حیدر کرار کا خون ہے، اسی کے بیٹے امام حسین کو جب مشکلات نے اور آزمائشوں نے گھیر لیا ہے تو میں اس کا بھائی ہو کر، اس کا خون ہو کر اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تم دیکھو گے کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حکم دیں گے تو میں اپنی جان بھی ان کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شمر نے حضرت عباس علمدار کو بھتیجا یا بانجا کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ شمر اور حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ ام البنین آپس میں رشتہ دار تھے۔ تاہم مستند اسلامی کتب میں کسی طرح کا حضرت ام البنین علیہ السلام اور شمر بن ذی الجوشن کے قریبی خاندانی تعلقات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان دونوں کے درمیان قرابت داری اور رشتہ داری موجود تھی، یا یہ کہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام اور شمر بن ذی الجوشن کے درمیان کسی بھی اعتبار سے کوئی رشتہ ملتا ہو۔ نیز ام البنین کے والد گرامی والد حزام بن خالد ربیہ تھے اور شمر کا باپ جوشن بن شرجیل بن الاور تھا۔ البتہ یہ بات صحیح اور مستند ہے کہ شمر بن ذی الجوشن اور ام البنین علیہ السلام دونوں قبیلہ بنی کلاب سے ہیں، لیکن وہ کبھی بھائی یا بہن نہیں تھے۔
عربوں میں یہ رواج تھا کہ لڑکی کسی دوسرے قبیلے سے شادی کر لیتی ہے، چاہے چند نسلیں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ اس کی اولاد کو انہی القاب اور انہی صفات سے یعنی بھانجا یا بھتیجا کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ مکرم نے اپنی کتاب میں صاحبان مقاتل سے اس قربت کے تعلق کے متعلق کچھ لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمر ابن ذی الجوشن اور حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ دونوں قبیلہ کلاب سے ہیں۔ ان دونوں کا شجرہ نسب چند واسطوں کے بعد کلاب تک جا پہنچتا ہے، اور کلاب کے 11 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کعب تھا اور ایک دوسرے بیٹے کا نام زباب تھا۔ حضرت ام البنین کعب کی نسل سے ہیں اور شمر دباب کی نسل سے تھا۔ مکرم ام البنین اور شمر بن ذی الجوشن کے شجرہ نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے شمر کے سلسلہ نسب کے بارے میں مزید کچھ لکھتا ہے۔ شمر بن ذی الجوشن یعنی جمیل ابن اور یعنی عمر ابن زباب معاویہ ابن کلاب ہے۔ محترم ساتھیوں، اگر ہمیں ان سطور کو یکجا کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کلاب کے نواسے تھے، اور اسی طرح سے شمر بن ذی الجوشن ملعون کلاب کا پوتا تھا۔ یوم عاشور کے دن امام علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے اور جام شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو اجازت نہ دی۔ شاید امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار کو مزید کچھ دیر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا ہو چکے تھے۔ ننھے علی اصغر سے لے کر جوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام کی لاشیں اٹھا اٹھا کر امام حسین علیہ السلام تھک کر چور ہو چکے تھے، لیکن جب شہزادہ عباس علمدار کا اسرار بڑھتا چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو اپنے ان پیاسے بچوں خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر حضرت عباس کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ نہر فرات پر پہنچ کر عباس علمدار نے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا۔ جیسے ہی واپس مشکیزے کو لے کر خیموں کی طرف پلٹنے لگے تو شمر کے بدبخت کارندوں نے ان کے دونوں بازو قلم کر دیے۔ عباس علمدار نے بازو قلم ہونے کے بعد پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، لیکن ان ظالموں نے آپ علیہ السلام پر یکبارگی حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عباس علمدار میدان کرب و بلا کے تپتے ریگستان میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی دوران میں ان کو پانی پینے کا موقع بھی ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارہ نہ کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسا ہی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ حضرت عباس علمدار کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں موجود ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا تھا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کے سر کو دفنا دیا گیا۔ درائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا پکا اور سچا عاشق بنائے، اور ہمارا اختتام اور حشر بھی اہل بیت طہار کے قدموں میں کرے۔